ہم تو ہمارے نبی نے روشن کیا ہے. آج 2.25 ارب مسلمان جیسس کرائسٹ کو اسی طرح اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں جس طرح محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا بڑا کافر محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والا ہے. مسلمانوں کو نکال دیں تو بتائیں کون عیسیٰ ابن مریم کو مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا. یہودی جو خود بنی اسرائیل سے ہیں وہ تو ان کو وہ گالیاں دیتے ہیں آج تک. ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں وہ ساری گالیاں نکالی ہیں باقاعدہ, لیکن انہوں نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی تھی, ورنہ ڈاکٹر اسرار کو انہوں نے ٹانگ دینا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. جو یہودی کہتے ہیں نا وہ انہوں نے یہودیوں کے ریفرنس سے خود نہیں نکالی, یہ نہ سمجھیے گا, لیکن مولویوں کے حساب سے انہوں نے نکالی ہے, کیونکہ یہ جب کافروں کے ریفرنس سے بھی آپ کو بات کریں تو کہتے ہیں انہیں کٹیاں نے. تو ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ جی یہودی کہتے ہیں, اور وہ جس انداز میں انہوں نے کہا توبہ توبہ, یہ سن بھی نہیں سکتے. جادوگر, پاگل, ولد الحرام, ولد الزنا, دجال, پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولے. میں ویڈیو لاما کہہ رہا ہوں دسنے واسطے کہ ڈاکٹر اسرار نے تھوڑی منڈی نہیں ٹھوکی. سارے ڈاکٹر اسرار کی بڑی تعریف کر دینے, خصوصاً دیوبندی. کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں, انہوں نے سولی چڑھایا. یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا, مرتد جو تھا, جادوگر تھا, ولد الحرام تھا, ولد الزنا تھا, اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے. اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں. یہ تو آج کا ماڈرن دور ہے نا, لوگ ایک دوسرے کو ہیومن ڈگنیٹی میں رسپیکٹ دیتے ہیں. ادروائز صلیبی جنگیں جو مسلمانوں کی کرسچنس کے ساتھ ہوئی ہیں وہ کیوں ہوئی ہیں؟ بیزنٹین امپائر جو ایسٹرن رومن امپائر تھی, ان کے خلاف حضرت عمر کو یرموک کیوں لڑنی پڑی؟ ظاہر ہے وہ نبی اسلام کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا پیغمبر سمجھتے تھے, اور اسی کے لیے شریعت کی ٹرم میں دجال کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت کو اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جو دعوے نبوت کریں گے. جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے نبوت کرے اسے دجال کہا جاتا ہے شریعت کی ٹرم میں, ادروائز وہ پیغمبر ہے. لیکن اگر آپ کہیں میں اس کو پیغمبر تو نہیں مانتا لیکن اچھا انسان مانتا ہوں, اچھا انسان ایک ایسے شخص کو جو دعوے پیغمبری کر رہا ہے اور وہ پیغمبر نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے تم مکاری کر رہے ہو, اچھے انسان نہیں مانتے تم, کیونکہ اس سے بڑا تو برا انسان ہی کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے پیغمبری کرے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ الانعام کے اندر, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے حالانکہ اللہ نے اس کے پاس وحی نہ بھیجی ہو. 2 جگہ ہے سورۃ الانعام میں. یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی آیات کا انکار کرے, یعنی سب سے بڑا دجال وہ ہوتا ہے جو جھوٹا دعوے نبوت کرے, اور اگر پیغمبر سچا ہو اور اس کا انکار کر دے اس کے زمانے میں کوئی, تو پھر وہ سب سے بڑا دجال اور کذاب ہوتا ہے, جس طرح اس امت میں ابو جہل تھا, ابو لہب تھا.